تیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کے عذاب کے بارے میں مختلف روایات اور حدیث میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ منکر نکیر کا قبر میں مردے سے پہلا انٹرویو قبر میں جانے کے بعد انسان کا پہلا امتحان ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ نیک انسان کے لیے جنت کی کھڑکی قبر میں ہی کھول دی جائے گی اور بد اعمال والے کے لیے جہنم کا عذاب۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد آخری انسان کے 40 قدم دور جانے تک کی آواز مردہ سنتا ہے اور اس کے بعد مردے کو سانسیں لوٹا دی جاتی ہیں۔ قبر کی پہلی رات منکر نکیر اس سے دی گئی زندگی کا حساب مانگتے ہیں۔ بنیادی سوالات جو مردے سے پوچھے جائیں گے وہ یہ ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ نیک اعمال انسان ٹھیک ٹھیک جوابات دے گا اور گناہ گار ناکام ہو جائے گا۔ قبر کا عذاب کیا ہے، اس سے کس طرح بچا جائے اور اپنی آخرت کو کیسے سنوارا جائے، اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے۔ دوزخ سے بچا لینا آ جانا رسول اللہ، امداد میری۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں اصل مقام سے بلال کتب۔ میرے نبی نے کہا صحابی نے سوال پوچھا میرے نبی سے کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ نبی جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات حق ہوتی ہے اور عین ہوتی ہے۔ عین سے مراد ویسے ہی ہوتی ہے، وہ تشبیہ یا استعارہ نہیں ہوتا۔ نبی نے کہا یہ دنیا خواب ہے۔ غور فرمائیے، جب یہ کہا تو اس نے پوچھا اچھا یا رسول اللہ جب یہ خواب ہے تو پھر حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا جب قبر میں پہلی رات اپنی آنکھوں کو کھولو گے وہ حقیقت ہوگی۔ میں اور آپ خواب میں ہیں، یہ لوگ جو سب یہاں پر لیٹے ہیں یہ حقیقت دیکھ چکے ہیں، میں نے اور آپ نے حقیقت دیکھنی ہے۔ جب ہمیں یہاں پہ لٹا کے لوگ چلے جائیں گے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کون کیا کرے گا۔ آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بہت ہی ممنون شفاعت رسول صاحب، السلام علیکم۔ خیریت سے آپ؟ اللہ کو۔ پروفیسر عبدالرحمان صاحب، السلام علیکم۔ اور انتہائی محترم مفتی غلام حیدر ساقی صاحب، السلام علیکم۔ اور ڈاکٹر اکبر حسین صاحب، السلام علیکم سر۔ حضرت آپ سے شروع کروں، لوگ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور پتھر رکھ دیے جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی اور 40 قدم میں ان کی آواز سنوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی دیر بیٹھو یہاں پہ جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت نہیں بانٹا جاتا۔ یہ روایت کیوں ہے ایسی؟ کیا مجھے وحشت کا احساس قبر میں مرنے کے بعد ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہوگا؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا جب وہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر اور عذاب قبر ایک ان حقائق میں سے ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مانتے ہم پھر بھی نہیں ہیں، ورنہ زندگی تبدیل ہو جائے۔ اعتقاد نہیں ہے بالکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں میں نہ جایا کرو، قبرستانوں میں۔ پھر آپ نے آداب سکھائے، بتایا، سمجھایا کہ کیسے جانا ہے۔ پھر فرمایا آپ جایا کرو تاکہ تمہیں موت کی یاد آئے، اور موت کی یاد تمہیں نیکی کی طرف، بہتری کی طرف، خیر کی طرف، صبر برداشت کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ کرے گی۔ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس دن ہم نے موت کی حقیقت کو مان لیا اس دن ہماری دنیا سنور جائے گی اور ہم سراپا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و بندگی میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی الہامی مذہب قبر کی زندگی اور قبر کا انکار نہیں کرتا۔ اچھا، یہ جملہ یہاں پہ بڑا اہم ہے، کوئی بھی الہامی مذہب جو ہے وہ قبر کا اور قبر کے بعد کی زندگی کا انکار نہیں کرتا۔ جتنی بھی الہامی کتابیں ان میں یہ تصورات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو مذاہب ہیں وہ بھی یہاں سے جانے کے بعد کی زندگی کو مختلف الفاظ میں اس کے بیان کرتے ہیں۔ انکار کوئی بھی نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، کسی ہادی کا انکار، کسی کتاب پر ان کا یقین نہیں ہے۔ مگر جو الہامی کتاب کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، جیوز ہیں، ان کے اور ہمارے تقریباً نظریات قبر اور عذاب قبر اور دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں، جنت دوزخ، یہ سارے تصورات تقریباً ایک جیسے ہیں۔
اور جب اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں، جب قبر ہے تو قبر کی کچھ تفاصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یقیناً جب آپ اپنے گھر سے کسی کے گھر میں جا کے ایک رات کے لیے رہتے ہیں تو وہاں آپ ایزی نہیں اپنے آپ کو محسوس کرتے، حالانکہ آپ جیسے ہی گھر ہے، ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں، سب کچھ وہی دنیا ہے، وہی ساری ڈیزائن ہے، وہی کمرے ہیں، لیکن تھوڑی سی جگہ بدل جانے سے ایک عدم انسیت کا ایک احساس ہوتا ہے۔ تو قبر میں جانے کے بعد تو یکسر پوری زندگی پورا سینیریو بدل جاتا ہے، پوری لائف بدل جاتی ہے، پورا ماحول بدل جاتا ہوتا ہے۔ کیا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر والا قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، یہ دو فرشتے ہیں جن کے سوال ہیں، جن کے نام ہیں۔ یہ اپنی اصل حالت میں آئیں گے جیسا فرشتہ ہوتا ہے یا کسی اور شکل میں؟ احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ وہ ان کی شکلیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس سے قبر والے کو وحشت ہوتی ہے، قبر والے کو وحشت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو زمین از خود پھٹتی جاتی ہے ان کو دیکھ کر، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ اس سے مراد کھلا ہونا ہے یا واقعی پھٹنا ہے جیسے زلزلے میں پھٹتی ہے؟ مطلب اس کی وسعت ہے، یعنی قبر کھل جاتی ہے، لیکن یہ کہ ان کی وحشت سے قبر پھٹتی ہے، کھلتی ہے، یہ اس حساب سے۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ اس پر اتنی دیر رہنا چاہیے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے اہل اسلام کے نزدیک دفنانے کے بعد دو معمولات ہمارے ہاں بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ قبر پر ہم اذان دیتے ہیں، قبر پر اذان دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ، اہل اسلام کا موقف یہ ہے کہ اذان اس وقت دی جائے کہ جب لوگ واپس جانا شروع کر دیں۔ جب وہ واپس جانا شروع کرتے ہیں تو پھر فرشتے آتے ہیں، اذان آپ دیں تاکہ وہ جو سوال اس سے ہو رہے ہوں گے، آپ کی اذان کے ذریعے سے اس کے سوالوں کے جواب میں اس کی معاونت ہوگی، اس کی مدد ہوگی۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر ہم زمین پر کھڑے ہیں اور اذان دیتے ہیں یا انہیں سلام کرتے ہیں تو قبر والے کا ہمارے ساتھ اتنا رابطہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنتا بھی ہے، ہماری بات سمجھتا بھی ہے، اور اس اذان کو سن کے وہ اس قبر کے سوالوں کے جواب میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ اور وہ جو 40 قدم پیچھے جا کے ہم پھر دعا کرتے ہیں، وہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ جب آپ 40 قدم تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ایک ایک کو دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے اور بلاتا قبر میں لیٹا ہے، قبر میں، لیکن دیکھ باہر رہا ہے۔ باہر حضرت یہ بڑی اچنبھا بات نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں۔ جس طرح اب آپ اور ہم نیچے بیٹھے ہیں تو ہم نہیں دائیں بائیں دیکھ سکتے، اور اگر کوئی پہلی منزل پر بیٹھ جائے تو اس کا سینیریو بدل جاتا ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہوگی حضرت ڈاکٹر پروفیسر صاحب، جب یہ وحشت ہو رہی ہے، وہ فرشتے آ رہے ہیں، زمین پھٹ رہی ہے، یہاں تک تو ہم مانتے ہیں نا اس بات کو، میں اس وقت کس کیفیت میں ہوں؟ کیا میں اس حالت میں ہوں، جسم کی حالت میں ہوں اس وقت، یا میرے میں روح دوبارہ پھونک دی گئی ہے، یا میں بغیر روح کے یہ سارا کچھ احساس کر رہا ہوں؟ وہ جو کیفیت ہے، وہ جذبات جو ہیں، وہ میری عذاب پہ اتر رہے ہیں، میرے جسم پہ اتر رہے ہیں، کس چیز پہ اتر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محترم نے فرمایا، وحشت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَيُعَادُ فِيهِ رُوحُهُ، اس کی روح جو اسرائیل علیہ السلام نے قبض کی تھی وہ اس کی طرف اس میں لوٹا دی جاتی ہے، اس پہ اندر واپس جا جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب، کیا اس سے میں بات یہ سمجھ لوں کہ جب انسان مردے کو دفن کر کے جاتا ہے تو وہ دوبارہ بالکل اسی طرح زندہ ہو جاتا ہے جیسے میں اور آپ ہیں؟ یہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے قبر کی کیفیت ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں علم کہ وہ جو مردہ ہے وہ دوبارہ سانس لے رہا ہے نہیں لے رہا، یہ نہیں ہمیں پتا، ہمیں نہیں اس کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ واپس جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتے ہیں، جن کو بٹھایا جاتا ہے اور اس سے سوال کیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر تو وہ نیک ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، ہم صدق عبدی، میرے بندے نے سچائی کو اختیار کیا ہے۔ کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جواب دے رہا ہے یا یہ روحانی جواب ہے؟ یہ روحانی جواب ہیں، اس لیے کہ وہاں اگر آنکھوں سے، پھر اس کو روح کیوں لٹائی جاتی ہے؟ اگر روحانی جواب ہیں تو وہ تو بغیر روح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق اس نے کیا ہے، اگر روح لٹا کر اس سے، یہ تو امر رب ہے نا، روح تو امر رب ہے، بالکل۔ تو اگر روحانیت ہی کا جواب ہے اور ایک اور لیول پہ جواب لینا، تو پھر روح تو ایک دنیاوی چیز ہے، اس کی تو ضرورت مجھے اور آپ کو ہے۔ جیسے کہ روح کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم آپ نے فرمایا، تو اس اللہ کے حکم کو اس میں لوٹایا جاتا ہے، چونکہ رسول اللہ کا ارشاد ہے
تو ہمیں یہ ماننا کہ روح اس میں لوٹا دی گئی ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تو وہ سچائی کو اختیار کر لے تو آواز آ جاتی ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی طرف سے راستہ کھول دو۔ ہم اگر قبر اکھاڑ کر دیکھیں گے ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن چونکہ ارشاد نبوی ہے ہمارا، اس پر ایمان ہے، تو اس پر اگر خدا نخواستہ وہ بدروح ہے تو اس کے لیے آتا ہے کہ اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کی طرف سے راستہ یہ جو کھول دو۔ ساقی صاحب یہ جو ہوگا سلسلہ ہوگا جس بات پہ اس کا یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، وہ منکر نکیر اس سے 3 سوال پوچھیں گے، تو وہ دیکھ رہا ہوگا نہیں دیکھ رہا ہوگا، یہ روحانی سوال ہوں گے غیر روحانی سوال ہوں گے، اس وقت کا مجھے لمحہ سمجھائیے کہ وہ کیسا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جو عقل سلیم ہے، جب قبر کے اندر مردے کو اتارا جائے گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حضور نے ایک بار فرمایا، عمر وہ کیفیت یاد کرو جب قبر میں اتارا جائے گا اور انسان کے پاس روح دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ اور اچھا میں اس جملے سے بھی 2 معنی لیتا ہوں، عمر یاد کرو، یاد وہ چیز کرائی جاتی ہے جس میں سے انسان گزرا ہو، جی لیکن بعض دفعہ آنے والی چیز کو تو یاد نہیں۔ بعض دفعہ ایسا کروایا جاتا ہے کہ جس راستے سے سب لوگ گزرے ہو نا، وہ ان لوگوں کے گزرنے کی کیفیت میں جس نے دوبارہ گزرنا ہو اس کو وہ لمحہ یاد کروایا جاتا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ زمانہ یاد کروایا تو حضرت عمر بن خطاب یہ باتیں سن رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت عثمان غنی کا بھی یہی انداز سخن تھا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رونے کے بعد عرض کرتے ہیں، آقا یہ بتائیں میری عقل اس وقت سلیم ہوگی، قائم ہوگی یا نہیں ہوگی جب منکر نکیر آئیں گے، روح میرے یعنی کہ میری عقل مجھے واپس لوٹائی جائے گی یا نہیں ہوگی، میں اپنے ہوش و حواس میں 5 حواسوں میں ہوں گا یا نہیں ہوگا؟ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے سے اور تیز ہو جائے گی، اللہ اکبر، اور پہلے سے اتنی تیز ہوگی اللہ اکبر، کہ عام انسان کے جو مشاہدات اس کے راوی کون ہے؟ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ، اور تمہیں وہی حس واپس ملے گی اور پہلے سے زیادہ تیز، زیادہ عقل سلیم۔ اور عام انسان کی جو بساط ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہوتی جتنے مردے کی بساط اللہ نے قوی اور طاقتور کی ہوئی ہے۔ اور ایک اور کمال کی بات کہ عام انسان کی سوچ کا دیکھنے کا معیار اور ہوتا ہے، مسلمان اور مومن کی سوچ کا معیار اور ہوگا۔ آج ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ قبر کے اندر لوگ ہیں، یہ قبر کے اندر مر کے مٹی میں جا چکے ہیں، یہ بالکل دیکھتے نہیں، بالکل سنتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 20 احادیث پاک موجود ہیں۔ امام قرطبی نے تو انتہا کر دی، بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ قبر جو ہے یہ انسان کی جو روح ہے وہ دنیا چھوڑ کر عالم علیین میں بھی ہو تو جسم قبر میں ہو تو ان کا رابطہ آپس میں اکٹھا رہتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رابطہ اتنا گہرا ہوتا ہے جس طرح بچے کا تعلق ماں کے پیٹ سے ہے، اور اسی طرح قبر کا تعلق جسم اور روح کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور جس طرح ماں اپنے بچے کو قبر میں آتے ہی قبر کی کیفیت بیان کرتے کہتے جیسے ماں اگر بچہ تکلیف میں ہو تو اپنے ساتھ لگاتی ہے، قبر بھی ہر مردے کو اپنے ساتھ لگاتی ہے، لیکن امام قرطبی نے لکھا کیفیت الگ الگ ہے، ماں کی جیسے اعمال ہوگے ویسی اس کی چماہٹ ہوگی، ویسے اس کا تعلق ہوگا۔ سبحان اللہ، کمال، آپ نے بات ہی آسان کر دی۔ ڈاکٹر صاحب 2 باتیں آپ سے پوچھوں گا، ایک تو ہم بہت زیادہ یہ روایتیں دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سانپ آ رہا ہے اور اس نے جسم کے اوپر لپیٹا ہوا ہے، یا قبر کے اندر آگ جل رہی ہے، یا بچھو آ رہے ہیں اور وہ ڈس رہے ہیں۔ پہلے تو یہ اس کی حقیقت یہ ضرور بتا دیجئے، اور ایک بنیادی سوال جو میں نے اہل تشیع کے ہاں دیکھا ہے کہ آپ ان کے کندھے کو مردے کو پکڑ کے تو آپ اس کو یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو مرا ہوا ہے اس وقت، تو آپ اس کو یاد دہانی کیوں کروا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان میزبانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں کہ جن کے آج ہم مہمان بن کے یہاں آئے ہیں، ان میزبانوں کے لیے مالک کائنات ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ڈاکٹر صاحب آپ کا پیغام تو پہنچ گیا سارا، اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ان کا ہم پر حق ہے اور ہمیں یہ حکم ہے کہ جب ہم آئیں تو ان کو سلام بھی کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، ان کے لیے ہدیہ بھی کریں۔ یہ بڑی ہی للچائی ہوئی نظروں سے آنے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم تو ایک گناہگار آنے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہدیہ لاتے ہیں۔ اور روایات میں ہے کہ علماء ربانی اگر اس قبرستان تو قبرستان بلکہ اس شہر سے بھی گزر جائے تو وہاں کے اہل قبور سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بہرحال دعا تو مانگ سکتے ہیں رب رحیم و رحمان کے حضور، بتصدق کے چہاردہ معصومین ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کی
इन कबर की मुश्किलात को आसान फरमाए। डॉक्टर साहब मैं वक्फा लेके वापस आता हूँ, फिर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। वक्फा लेके वापस आता हूँ। और आज बात का एहसास मुझे कम से कम ज़रूर हो रहा है आप लोगों की बात से कि हम जहाँ बैठे हुए हैं ये लोग हमारी गुफ्तगू में इसी तरह शामिल हैं जिस तरह मैं और आप शामिल हैं। सिर्फ कमाल जुमला कह रहा हूँ शाहिद ने, आज की हमारी ऑडियंस जो है वो ये लोग हैं। कमाल बात है, ये सिर्फ जवाब नहीं दे सकते, जिस तरह ऑडियंस बैठी होती है वो जवाब नहीं देती लेकिन आपको देख रही होती है। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने। जिस कदर सुकून इस वक्त इस कब्रिस्तान में है, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला ने इनकी कब्रों में भी इतना ही सुकून रखा हो इंशाअल्लाह। हज़रत डॉक्टर साहब मैं आपसे बात पूछ रहा था कि जब कब्र में अहले तशय्यो अपने मुर्दे को लिटाते हैं तो उसके कंधे से पकड़ के इस तरह उसको हिलाते हैं जैसे वो हयात है, ये बात मेरी सही है ऑब्जर्वेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैयत के अहकाम में से ये हुक्म है कि जब उसकी रूह परवाज़ कर रही हो तो उसको हाज़रीन पर यह वाजिब है कि उसे खुदावंद मुताल की तौहीद, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, बाकी जो अक़ायद हैं और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की इमामत का एक एक का नाम लेके उसको तज़किरा हो, याद दहानी हो, ताकि वो दुनिया से जाए तो इन अस्मा को अपनी ज़बान का विर्द बनाते हुए ख़ात्मा बिखैर के साथ जाए। हदीस नबवी है उतलुबुल इल्म मिनल महद इला लहद के आगोश मादर से इल्म हासिल करना शुरू करो, दीवार कब्र तक इल्म हासिल करते जाओ। अब दीवार कब्र तक कैसे इल्म हासिल होगा? तो जब हम मैयत को कब्र में उतारते हैं तो ये अमल जो है तलकीन का अमल और सवाल जवाब का अमल जो है ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा गिरामी जनाब फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ और जनाब अमीरुल मोमिनीन रोते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाज़िर हुए। तो जब ख़बर दी तो आपने रो के फरमाया वो मेरी भी माँ थी, पालने वाली मेरी माँ थी, जितनी तेरी माँ थी उतनी मेरी माँ थी। तो आपने जब आपके लिए कब्र खोदी जन्नतुल बकी में तो खुद लेट गए उसमें, अपनी अबा का कफन पहनाया, कब्र को बंद करने के बाद असाब से कहा कि दूर चले जाओ और फिर उस पर खड़े रहे और फिर 3 मरतबा इब्नों के ये कलिमात कहे। जब आप कब्र से लौटे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपका कब्र में लेटना भी हम समझ गए कि शायद फिजार कब्र के हवाले से हो, हमने आपके लिबास का कफन पहनाने का मतलब भी समझ लिया कि रोज़े आखिरत के हवाले से मैदान महशर में बहुत से मुर्दे जो हैं वो नंगे माशूर होंगे। और इस बात की हमें समझ नहीं आई कि आपने खबर पे खड़े होकर ये 3 मरतबा इब्नों के कहा, ये क्या है? तो आपने वही फरमाया कि एक दिन में जब आखिरत और कब्र के हालात बता रहा था कि कब्र जो है वो तंग भी होगी और कब्र जो है वो जन्नत के बागात में से बाग भी होगी। तो मेरी माँ ये सुन के परेशान हो गई। तो मैंने कहा कि अम्मा आप मत डरे, मैं तेरी कब्र में खुद लेटूंगा तेरे लिए वो जन्नत करार पाए। आज मैंने वो वादा पूरा किया है। मैंने रोज़ महशर का तज़किरा किया कि बहुत से लोग बिल्कुल नंगे माशूर होंगे। तो बीबी डर गई कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसे न कि हमें पैगाम देना मकसूद था, मगर अमीरुल मोमिनीन की माँ के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते, पैगाम देना मकसूद था। तो आपने फरमाया मैं अपने लिबास का कफन तुम्हें पहनाऊंगा, तुम कतन माशूर इस हालत में नहीं होगी। और ये जो अमल है ये फिर फरमाया क्योंकि जब हम मैयत को दफन करके कब्र के हवाले करके जो कब्र ये कहती है कि अना बैतुल वहदा, अना बैतुल वहशत, अना बैतुल दूध, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मेरी इस वहशत का इंतज़ाम भी करके आना है, मेरी तारीकियों का इंतज़ाम भी करके आना है, इन कीड़ों मकोड़ों और सांपों और बिच्छुओं को मारने का इंतज़ाम भी, दूर करने का इंतज़ाम भी करके आना है। तो मैंने फिर खड़े होकर फरिश्तों ने जब मेरी माँ से खुदा की तौहीद के बारे में पूछा, मेरी माँ ने बता दिया अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी। जब पूछा कि आपके नबी कौन है, मेरी माँ ने बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। जब पूछा कि आपका इमाम कौन है तो मैं खजालत महसूस करने लगी कि मैं अपने बेटे का कैसे नाम लूँ। तो मैंने फिर तलकीन के इब्नों के तेरा बेटा अपने बेटे का नाम लो ताकि इस मुश्किल से हालात आसान हो जाए। तो हम ये इस्मा इफ़हम कह के कंधे झंझोड़ के जो पैगाम देते एक हदीस नबी के आखिरी उस हिस्से पर अमल होता है, दूसरा उनको बता रहे होते हैं। पैगाम आ गया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। हुजूर ये बताइए कि कब्र में लिटा दिया गया, मुझे ऊपर पत्थर रख दिए गए, मट्टी डाल दी गई, अब मुनकर नकीर मेरे सामने आ गए, वो मुझसे क्या सवाल और क्या जवाब मेरे से मुतवक्को है उनका?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुत्तफ़क़ुन अलैह जो रिवायत है, यानी कुतुब सिहाह सित्ता के अंदर जो रिवायतें मौजूद हैं, जो मिलती हैं, वो यही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और तौहीद के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में क्या नज़रिया, क्या अक़ीदा तुम रखते हो। ये पहला सवाल होगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और ज़ात मुबारका के बारे में सवाल होगा कि तुम इनके बारे में क्या मौक़िफ़ और क्या नज़रिया रखते हो। ये दो वो सवालात हैं जो सवालात सिहाह सित्ता की मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बाद रिवायात, और वो भी सही रिवायतें हैं, ज़ईफ़ नहीं हैं, सनद के एतबार से भी मजबूत और कवी तरीन रिवायतें हैं। उसमें इस बात का भी तज़किरा मिलता है कि इस मुर्दे को जन्नत या जहन्नम के अंदर इसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। अगर तो ये अजाब वाला है, अपना ठिकाना हकीकी मरकज़ देख लेता है। अगर ये जज़ा वाला है तो जन्नत के अंदर अपना अच्छा बदला और अपना महल और मकाम देख लेता है। और यहाँ तक भी आता है कई रिवायतों के अंदर कि इस मुर्दे को जन्नत या जहन्नम का ये आखिरी हकीकी ठिकाना और मरकज रोजाना की बुनियाद पर दिखाया जाता है। अच्छा, वो तो है जन्नत के अंदर महल या जहन्नम के अंदर अल्लाह बचाए आखिरी ठिकाना। कह सकते हैं कि वो रोज देख रहा है कि मैंने कहाँ जाना है, या कोई फिजिकल उसको तकलीफ रोज देख रहा है। अलबत्ता यहीं से ही सजा या जजा भी शुरू हो जाती है। इसलिए ये जो भी कहा गया, सही कहा गया, इस वक्त अगर आप कब्रिस्तान के अंदर हैं तो दरअसल या तो आप जन्नत के बागात के अंदर हैं या खुदा बचाए जहन्नम के गढ़ों के दरमियान के अंदर खड़े हैं। हसास तरीन जगह, इंतहाई ये बताइएगा कि क्या कब्र के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी हमें? अच्छा, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मामला है, ये दो तरह के अक़वाल मिलते हैं। बाज़ अक़वाल ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ पूछा जाएगा, लेकिन कई हज़रात मुहद्दिसीन और शुर्राह का इस बात पर कंसेंसस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और फिर सवाल होगा कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो। ये दोनों तरह के अक़वाल है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वही लफ्ज़ है जो रे जीम लाम रजल के तौर पे इस्तेमाल हुआ सवाल जरूर होगा कि ये कौन है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी बात कर दी। हजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में दिखाए जा रहे हैं। मैंने नबी को कभी नहीं देखा। ये सवाल आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने नबी को कभी नहीं देखा। नबी की उम्मीद यह है कि मैं उन्हें पहचानूंगा। यकीनन इस के आप इस पहलू को मैं अपने सवाल के इख्तिताम पर इसको ले लेता हूँ। जब नबी पाक सल्लम के हवाले से सवाल होता है तो मुहद्दिसीन और शारहीन ने ये लिखा है कि जो उशाक और अल्लाह के मुकर्रब बंदे होंगे उनकी कब्रों में हजूर खुद तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह अकबर। सिर्फ दिखाए नहीं जाते, तशरीफ़ लाते हैं। हाय 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 हाय। इसी तरह दूसरा दर्जा जो कैटेगरी है वो ये है कि जो गुनाहगारों का है दर्जा, उसमें ये उलमा ने लिखा है कि उसकी कब्र और रसूल सल्लम की कब्र मुबारक के दरमियान पर्दे हटा कर सवाल किया जाएगा, लेकिन वो असल हजूर का चेहरा अनवर देखेगा। और तीसरा कौल इसमें यह है कि जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, जो अल्लाह रसूल को मानने वाले नहीं, सवाल उनसे भी होगा, मगर वहाँ हजूर सल्लम की तस्वीर दिखेगी। उनकी कब्र में हजूर की तस्वीर, हजूर की सूरत मुबारक, हजूर की मिसाल जो है वो दिखाई देगी। मैं वक्फे पे जाऊँगा, साकी मुझे हाँ या ना में जवाब देना। यकीन कामिल है ना कि नबी हमारी कब्र में तशरीफ़ लाएंगे? बेशक, क्यों नहीं है। इंशाअल्लाह ताला यही वो उम्मीद है जिस उम्मीद पे यकीन करें कि हम जिंदा हैं, कि हम अपने नबी को इंशाअल्लाह ज़रूर देखेंगे। और अल्लाह ने क्या खूब बात की है, मैं वैसे ही पलटता हूँ जैसा मुझसे गुमान किया जाता है। हमारा गुमान रब ताला ये है कि हम कब्र में नबी पाक की ज़ियारत करें इंशाअल्लाह। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। वाह 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 यार, अभी वक्फे में हम आपस में बातें कर रहे थे तो हम हंस रहे थे, तो एकदम खामोश हुए जब काउंटडाउन शुरू हुआ। तो शायद मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या लम्हा होगा वो जब हम आंखें खोलेंगे और नबी सामने होंगे। आप जो कह रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने एक एक उम्मती को उसके नाम और हस्ब नस्ब के साथ जानते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाया कि जो आखिरी जन्नती जन्नत में दाखिल होगा मुझे उसके नाम का भी पता है। अच्छा, अब रही बात कि हम पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। कबीले का नाम भी आपने बताया, कबीले का भी सारा।
ہم پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ یقیناً ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے. ہم اٹھ کے ملیں گے؟ اٹھ کے ملنا تو اچھا دور کی گمان بات کریں. ہے. ہاں اٹھ کے ملنا تو نہیں، ہم تو اٹھیں گے اور حضور کے قدموں میں گر جائیں گے. اچھا اب ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے ایک علماء السنت نے ایک عقیدہ بیان کیا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی نسل ہیں. اگر کوئی صرف حضور کو آدم کی نسل مانے تو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. عقیدے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی نسل کے ساتھ ساتھ آدم کی اصل بھی ہیں. کہ جب حضرت آدم تخلیق ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیّا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدٌ فِي طِينِهِ، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم ابھی پانی اور گاری میں کھیل رہے تھے. جب حضور ساری کائنات کی اصل ہوئے اور ہم حضور کی فرع ہوئے تو ممکن ہی نہیں کہ فرع اپنی اصل کو نہ پہچانے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیں یہ واحد پرچہ ہے جو ہمارا قبر میں ہونا ہے، جو پرچہ اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے. جو سوال پوچھنے ہیں وہ اللہ نے پہلے آؤٹ کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں. ہم پھر بھی ناکام ہوں گے. اس کا سبب بنیادی تو ہے غفلت اور دنیا سے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے جو کچھ قبر میں میت کے ساتھ ہوتا ہے، تم اپنے مردے قبروں میں داخل نہ کرو. اور آپ نے دو قبروں کے پاس سے گزرے تو پوچھا یہ کب فوت ہوئے تھے؟ عرض کیا جی فلاں دن فوت ہوئے تھے. فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو اس لیے کہ چغلی کھاتا تھا، دوسرے کو اس لیے کہ یہ پیشاب کے چینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. اس بنا پر ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اچھا حضرت ساقی یہ فرمائیے، یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ عذاب ہے یہ قبر کا، یہ عذاب سانپ ہے، بچو ہے، آگ ہے، یہ کیا چیز ہے جس کو میں عذاب کہہ رہا ہوں؟ اور وہ روح کے ساتھ مجھ پہ اتر رہا ہے یا بغیر روح کے؟ بیسیکلی تو حقیقت میں انسان کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا اس کو عذاب الہی ہوگا. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کو جب قبر میں عذاب دیا جائے گا تو قبر اس پر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر چلی جائے گی. لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کا تو انداز ہی الگ ہوگا. اچھا یہ پسلی دوسری پسلی میں جب جائے گی ساقی بھائی تو یہ اس وقت تکلیف ہوگی جبکہ وہ روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ زندہ ہوگا. حقیقت میں جو اذیت ہو رہی ہے، جو عذاب الہی ہے وہ جسم کو ہے، اور جو اس کی محسوس ہے وہ روح محسوس کر رہی ہے. جس طرح دنیا میں چوٹ جسم پہ لگتی ہے لیکن روح بھی اس کی تکلیف محسوس کرتی ہے، اسی طرح قبر کے اندر. اور جو نیک ہوں گے ان کا مزاج شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے سنا ہے کہ قبر میں آقا آئیں گے، میں موت کو کہتا ہوں موت کہاں چلی گئی ہے، جلدی آ. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل و ربا کے واسطے. اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے کہا قبر روزانہ کرتی ہے یہ پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت ہوگی تجھے بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا نہ مال و دولت تیرا، دنیا کی دولت دنیا سے تو دور رہ، دل میں عشق نبی سے معمور رہ، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے سے ہی رشتہ جوڑ لے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب ایک دل سے سوال کر رہا ہوں، یہ اپنے دماغ سے نہیں میں سوال کر رہا، اور اگر میری گستاخی ہو تو میں آپ سے پہلے ہی معافی مانگتا ہوں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے اور ہمارا گمان یقین اور ایمان کی حیثیت ہے کہ ہم قبر میں نبی پاک کو دیکھیں گے، لیکن ہمیں اتنی ہی محبت نبی کے خاندان سے بھی ہے. مجھے اس بات کا آپ حوصلہ دے سکتے ہیں کہ ہم ان کا بھی دیدار قبر میں کریں گے؟ یقیناً اہل بیت نبوت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس سے بھی جنت میں بھی قبر میں مومن کے آئیں گے، زیارت بھی ہوگی. اور جناب علی علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی بھی مومن اس دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ میں اس کے سرحانے موجود ہوتا ہوں. میں دو لفظ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں حضرت سلیمان فارسی کو جناب علی علیہ السلام کے مشورے سے مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا جانے لگا. عاشق امیر المومنین کہتا ہے کہ میں آپ کو تو چھوڑ کے کیسے جاؤں، میرے ساتھ چند وعدے کرو تب میں جاتا ہوں. محبت تھی، پیار تھا، لاڈ تھا. کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ جب میں مروں تو مجھے غسل وہ دے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، مجھے کفن وہ پہنائے جس نے رسول اللہ کفن پہنایا، مجھے دفن وہ کرے جس نے رسول اللہ کو دفن کیا تھا، اور مجھے یہ بتایا مجھے موت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا میں علی وعدہ کر تو تم جاؤ ہر روز قبرستان جانا، جس دن تیری قبر کے سلام کا جواب قبر سے آ جائے وہ تیرا آخری دن ہے. پہنچ گئے، سلام کا جواب ملا، بیٹھ گئے قبر پہ. صاحب قبر انت من اہل جنہ من اہل النار، جنتی ہو یا جہنمی؟ کہا جہنمی ہوتا تو مجھے کوئی سلام کا جواب دینے دیتا. سوال کیا کیف وجدت
मौत को कैसे पाया है? कहा कि अगर जिस्म को कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए उससे भी ज़्यादा सख्त मौत का वक्त आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि अब गुलाम ज़ाज़ान था जो ये सोच रहा था कि अली तो मदीना में है, अली तो कैसे होगा? तो जब रूह आखिरी वक्त सोच ही रहा था तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इजाज़ इमामत से पहुँच गए। तो हर मोमिन के सराहने पे अहले बैत भी पहुँचते हैं, उनकी ज़ियारत भी होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहले बैत की ज़ियारत पे जाते हैं तो अहले बैत क्यों नहीं होंगे? बेशक आपका पैगाम पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, माफ़ी चाहता हूँ आपके पास दोबारा नहीं आ सका, लेकिन आज कब्रिस्तान में बैठ के एहसास भी कीजिए अपने घर में बैठ के कि ये वो जगह है जाके हमें यकीनन आना है, लेकिन इस गुमान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और इस गुमान के साथ इबादत करनी है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से बख्शेगा और शफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कब्र में हमें ज़रूर नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।